عزم کریں کہ پورا مہینہ بڑے شوق کے ساتھ روزے رکھیں گے، روزے کے سارے تقاضے پورے کرنے، گناہ سے بچنا۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے کرم، اس کی توفیق، اس کے احسان سے 21واں پارہ سنا۔ سورۃ عنکبوت جو باقی تھی وہ سنی، پھر سورۃ الروم سنی، پھر سورۃ لقمان سنی، پھر سورۃ السجدہ سنی، پھر سورۃ الاحزاب کا کچھ حصہ سنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک نبی سے کہہ رہے ہیں، آپ پر جو کتاب اتاری جا رہی ہے یا آپ پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں۔ اللہ کے نبی دعوت میں یہی قرآن کریم ہی سناتے تھے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز اس کو اچھا سے اچھا کر کے پڑھو۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جیسے اللہ نے چیزوں میں خاصے رکھے ہیں، اسی طرح اللہ نے نماز میں بھی یہ خاصہ رکھا ہے۔ عود صلیب ہے، یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ اسی طرح اور دوائیاں ہیں، یہ سر درد کو ختم کرتی ہے، یہ گردے کے درد کو ختم کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے نماز میں تاثیر رکھی ہے، نماز صحیح ہوگی تو نماز گناہوں سے انسان کو روکے گی۔ اس لیے دو باتیں نماز میں خیال کریں۔ ایک، جو پڑھیں اس کا پتہ ہو، امام پڑھ رہا ہے تو اس کو دھیان سے سنیں، اور ہم خود پڑھ رہے ہیں دھیان سے سنیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ یہ میرا رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں تو نماز اچھی ہوگی تو پھر گناہ چھوٹتے جائیں گے۔ گناہ نہیں چھوٹ رہے تو نماز میں نقص ہے۔ اللہ ہمیں نماز اچھی سے اچھی کر کے پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تو بڑی چیز ہے، نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو، اللہ کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے اللہ بندے کو یاد کرے۔ رب العالمین ہمارا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں کرے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ ہم جیسے گناہگار، خطا کار، اور اللہ تذکرہ کرے اپنے بندے کا مالا اعلیٰ میں، تو یہ سعادت کبریٰ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا، ہم نے پاک نبی کو امی رکھا۔ کسی سے اللہ کے نبی نے ایک لفظ نہیں پڑھا اور کسی سے ایک لفظ لکھنا نہیں سیکھا۔ اذا ارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا آپ کسی سے پڑھے ہوتے، کہتے جی اپنے استاد سے پڑھ کے آیا ہے، یا یہودیوں سے پڑھا ہے یا نصارہ سے پڑھا ہے، اس لیے ان کتابوں سے سنا رہا ہے۔ اللہ نے خود ہی پڑھایا سب کچھ۔ 40 سال کے بعد جو علوم کی بارش ہوئی تو ساری انسانیت حیران رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے
خود آپ کے قلب پر علم کا فیضان کیا۔ تو امی کا ترجمہ یوں نہیں کرتے نہ پڑھ ان پڑھ، امی کا ترجمہ کرتے ہیں یہ انسانوں میں کسی کے پاس نہیں پڑھا، سب اللہ نے پڑھایا، سب کچھ اللہ نے آپ کو پڑھایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے جانور ہیں اپنا رزق اٹھا کر نہیں چلتے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، صبح سویرے جاتے ہیں خالی پیٹ ہے، ان کی دکانیں بھی نہیں، کاشتکاری بھی نہیں، شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں، ہر ایک کو اس کے مطلب کی خوراک اللہ دیتے ہیں۔ شیر جو ہے گوشت کھاتا ہے، گھاس نہیں کھاتا، روزانہ اللہ اس کو گوشت دیتے ہیں۔ ایسی مچھلیاں ہیں جو سینکڑوں من کھا جاتی ہیں، اللہ انہیں بھی خوراک دے رہے ہیں۔ بھیڑیا ہے اسے بھی خوراک دے رہے ہیں، چیتے کو خوراک دے رہے ہیں، چیونٹی کو دے رہے ہیں، شاہین کو دے رہے ہیں۔ چیونٹیاں اپنی خوراک کو جمع کر لیتی ہیں، کوا بھی جمع کرتا ہے، اک اک کوا، لیکن یہ اپنا گھونسلہ بھول جاتا ہے اکثر۔ تو اللہ پاک کا نظام ہے، رب العالمین نے فرمایا جانور ہیں اللہ انہیں دے رہا ہے، تو یہ ہمیں اللہ سمجھا رہا ہے کہ رزق کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجاہدہ کرے دین میں اور ان کی محنت شریعت کے مطابق ہے، تو ہم ان کے لیے راستے نفع نقصان کے، حق و باطل کے، ہدایت اور ضلالت کے راستے کھول دیتے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ پاک وہ راستے کھول دیتے۔ بعد نے کہا اس کا معنی یہ ہے اللہ جو علم پر محنت کرتے ہیں پھر اللہ عمل کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ اس لیے جو آدمی اخلاص کے ساتھ مجاہدہ کرے گا اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا، رب العالمین دل کی روشنی اسے دیں گے، اس دل کی روشنی میں حق و باطل کو دیکھے گا۔ آگے ہم نے درمیان میں ہجرت کے احکامات بھی آئے۔ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آدمی گناہ سے نہیں بچ سکتا، وہاں حکم ہے اس جگہ کو چھوڑ دے۔ ایسا محلہ ہے اس میں اولیاء کو صحابہ کو گالی دی جاتی ہے، اس محلے کو چھوڑ دے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ وہ بدعت کی جگہ چھوڑ کر سنت کی جگہ چلا جائے، کہ ایسا محلہ ہے یہاں فسق و فجور بہت ہے، میں یہاں رہا تو گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ فرمایا اللہ کی زمین واسع ہے، اس لیے اللہ کی وسیع زمین میں ہجرت کر جائے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ آگے ہم نے سورۃ الروم سنی۔ ہجرت سے 5 سال پہلے فارس نے حملہ کیا رومیوں پر۔ روم اہل کتاب تھے، ذرا کرورا مسلمانوں سے ملتا تھا کہ اللہ کو مانتے ہیں اگرچہ غلط ہیں کچھ چیزیں، آخرت مانتے ہیں، نبیوں کی امت ہے، اور جو آتش پرست تھے یہ آگ کے پجاری تھے، تو مشرکین خوش ہوتے تھے فارس سے اور مسلمانوں کو خوشی ہوتی تھی رومیوں سے۔ تو فارسیوں نے حملہ کیا رومیوں پر، اتنا زور کا حملہ تھا کہ قسطنطینیہ بھی روم کے ہاتھ سے نکل گیا، اور عذرعات اور بصرہ کے علاقے کے درمیان تک یہ ایرانی فوجیں پہنچ گئی، فارس کی فوجیں پہنچی۔ اس کے بعد یہ قرآن کریم کی آیات اتری جس میں اللہ نے خبر دی کہ بضع سنین، چند سالوں میں رومی فارسیوں پر غالب آئے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق گئے امیہ بن خلف کے پاس،
کہنے لگے 3 سال کے بعد تم دیکھو گے، خوشیاں نہ مناؤ، یہ رومی غالب آ جائیں گے فارسیوں پر، نہ آئے تو میں 10 اونٹنیاں دوں گا، ورنہ تم 10 اونٹنیاں دینا۔ اس وقت میں قمار اور جوئے کے احکامات نہیں آئے تھے۔ اللہ کے نبی کو پتہ لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے پڑھا نہیں ہے، بضع سنین آیا ہے، 9 یا 7 سال کی شرط لگاؤ، 3 سال کی نہیں۔ بضع کا اطلاق 9 تک ہے۔ دوبارہ گئے، فرمایا کہ میری بات پوری ہو گئی تو تو 100 اونٹنیاں دینا، تیری بات پوری ہو جائے تو میں 100 اونٹنیاں دوں گا۔ وہ 10 کی بجائے 100 کر دی۔ اللہ کی شان، 5 سال کے بعد ہجرت ہوئی، 2 سال کے بعد بدر ہوئی۔ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، ادھر لڑائی میں رومی بھی غالب آ گئے فارسیوں پر۔ اب اس میں ابی ابن خلف فوت ہو گئے تھے، اس لیے ابو بکر صدیق نے کہا وہ بھائی شرط اپنی پوری کرو، تو ان کی اولاد نے 100 اونٹنیاں دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہا صحت، یہ اچھی غذا نہیں ہے، مبارک خوراک نہیں ہے، کسی کو دے دو۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ تقسیم کر دیا 100 اونٹنیاں۔ یہ اللہ نے بتایا کہ کس طرح رومی فارسیوں پر غالب۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ رب العالمین نے انسان کے اندر اس کی فطرت سلیمہ میں نیکی کا مادہ رکھا ہے۔ اب یہ نیکی کا جتنا کام کرے گا اندر کا یہ نور بڑھے گا، اور یہ آنکھوں میں، زبان میں، کانوں میں یہ نور آئے گا۔ اللہ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم، اللہ نے تمہیں فطرت اسلامی پر پیدا کیا ہے۔ اس لیے جو بچے کافروں کے بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں یہ جنت میں جائیں گے۔ علماء محققین کہتے ہیں یہ جنت میں جائیں گے کیونکہ یہ فطرت سلیمہ پر فوت ہوئے۔ کافر بنے بالغ ہوں گے، بالغ ہونے کے بعد کفر کو اختیار کریں گے، پھر حساب کتاب ہوگا۔ ابھی تو مکلف بھی نہیں بنے، اس لیے کہا فطرت سلیمہ پر چلو، اللہ نے تمہیں نیک فطرت پر پیدا کیا۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ وَيُنَصِّرَانِ وَيُمَجِّسَانِ، ماں باپ یہودی ہیں تو بچے کو یہودی بناتے ہیں، ماں باپ نصرانی ہیں تو بچے کو نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ اس لیے فطرت سلیمہ جو ہے، اس فطرت سلیمہ کو کسی صورت کے اندر نہ چھوڑو۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ جو لڑائیاں نظر آ رہی ہیں یہ انسانوں کے کرتوت، سارے گناہوں کا مزہ نہیں چکھاتے، کچھ گناہوں کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ واپس آ جائیں۔ اور فرمایا جو آفتے آئیں اور واپس آ جائیں خوش قسمت ہے کہ سیدھے راستے کی طرف واپس آ گئی۔ اب یہ جو مصیبت ہے کافر پر بھی آتی ہے اور مصیبت مسلمان پر بھی آتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اس کی نشانی بتائی کہ جب دکھ آئیں، بیماریاں آئیں، فصلیں تباہ ہو جائیں، آفات آئیں، دل مطمئن ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ مجھے توبہ پر لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے دل مطمئن ہے۔ فرمایا مومن کا دل مطمئن رہے گا، کافر گھبرائے گا، جزا فضا کرے گا۔ اور دوسری نشانی اللہ والوں نے یہ بتائی کہ جب آفت آئے، آفت آنے کے بعد توبہ کر لی، گڑ گڑایا، یہ آفت اس کے لیے رحمت بن، یہ قہر نہیں یہ مہر ہے، اس کے لیے یہ مہر بن گیا۔ اور اگر آفت آنے کے بعد پہلے سے زیادہ بدماش بن گیا، زیادہ غنڈہ بن گیا،
تو چھوٹی مصیبت ہے، اللہ بڑی مصیبت پھر اللہ لائیں گے اس کے لیے۔ درمیان میں ایک آیت آئی ہے، اب یاد رکھنا، سورۃ روم کی اندر، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَا الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ یہ جو آیت ہے اس کی حدیث میں فضیلت آئی ہے، کسی آدمی کو یہ صبح بھی پڑھ لو شام کو بھی پڑھ لو، جتنا ذکر رہ گیا ہے، تلاوت رہ گئی، ذکر رہ گیا، ساری کمی پوری ہو جائے گی۔ شام کے ٹائم بھی اسے پڑھ لو، رات کے ٹائم اگر تمہارے اذکار رہ گئے، نیند آ گئی، تہجد میں نہ اٹھ سکے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے رب العالمین ساری کمی کا ازالہ کر دے گا۔ یہ سورۃ روم میں ہے، اس کو یاد کر لینا، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ تو اس جگہ کو دیکھ لینا، نشانی لگا لیں گے، 4 5 10 دن پڑھیں گے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ صبح بھی پڑھ لیں، شام کو پڑھ لیں، رہے سہے اذکار انشاءاللہ سارے پورے ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ یہ جو تم پیسے دیتے ہو نا اوروں کو کہ کسی طرح ہمارا پیسہ بڑھ جائے، یہ ظاہر میں بڑھ رہا ہے، حقیقت میں گھٹ رہا ہے۔ ربا کے معنی ہوتے ہیں زیادتی کے، سود کو ربا کہتے ہیں، کہ میرا پیسہ بڑھ رہا ہے۔ یہ تیسرے سپارے میں، دوسرے سپارے کے اندر ربا کے بارے میں بیان کیا تھا کہ اللہ کا اعلان جنگ ہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے زمین و آسمان پھٹ پڑے گا اللہ کے غصے سے۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو باقی ہے چھوڑ دو۔ حضرت عباس کا سود تھا 25,000 مسکال، 25,000، آج کل کے 90 کروڑ روپیہ، 90 کروڑ۔ جب یہ قرآن کی آیتیں اتری تو سارا فرمایا حضر، میں کسی سے بھی سود نہیں لوں گا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بیل ہوتی ہے درختوں پر، سرخ بیل ہوتی ہے درختوں پر چڑھی ہوئی، اشکا کہتے ہیں۔ عاشق جو ہوتا ہے نا، عاشق، وہ بھی ایسے ہی سوکھ جاتا ہے۔ اس بیل کو اردو میں اشکا کہتے ہیں۔ یہ سارے درخت کو کھا جاتی ہے، پتے کھا جائے گی، سبزی کھا جائے گی۔ یہ سود بھی ایسے ہی انسان کی معیشت تباہ کر دیتا ہے اور تباہ کر کے رکھے گا۔ اس لیے زمین بیچے، ٹریکٹر بیچے، جو بیچے، اس بلا کو پہلے اتارے، اس کو اتارے، شکر ادا کرے، رب العالمین اس عذاب سے بچائے۔ جیسے نوتے میں بعد دفعہ نیندر دیتے ہیں، بھئی یہ میں 500 دے رہا ہوں، وہ آئیں گے مجھے 750 دیں گے، 800 دیں گے، میں 1000 دے رہا ہوں، یہ 1100، یہ بھی ربا میں ہے۔ اس نیندر کو چھوڑ دو، خدا کے لیے جو کھلانا ہے اللہ کے لیے کھلا دو۔ جس نے ہدیہ دینا ہے چپ کر کے دے دے، جیب میں ڈال دے دلہا کی۔ دلہن کو دینا ہے، دلہا کو دینا ہے 100 روپیہ یا 1000 روپیہ، چپ کر کے ڈال دے، بتائی نہیں، کاپیاں لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے نوتے کو۔ فرمایا یہ مال گھٹتا ہے اس سے، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو ظاہر میں 2.5 روپے کم ہو رہے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ کاروبار کو چمکا رہے، ان کا کاروبار بڑھ رہا، انہیں نہیں پتا۔ اس لیے اپنے مالوں کی حفاظت کرنی ہے تو زکوٰۃ کا آدمی اہتمام کرے۔ آگے ہم نے سورۃ لقمان سنی، اس میں ایک پہلی چیز آئی، من الناس من یشتری لہو الحدیث ویضل عن سبیل اللہ۔ لوگوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو گندی باتیں خریدتے ہیں۔ نضر ابن حارثہ تجارت کے لیے دور جاتا تھا، فارس جاتا تھا، وہاں پر اسفندیار اور رستم کے قصے خرید لاتا۔ آپ کو پتا ہے
لوگوں سے کہتا وہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نبیوں کے قصے سناتے ہیں، عاد اور سمود کی۔ صاف ظاہر ہے جو قرآن میں واقعات آتے ہیں وہ تو عبرت کے لیے، وہ تو زندگی بنانے کے لیے آتے ہیں، اور واحیات واقعات اور واحیات ڈرامے کس لیے ہوتے ہیں؟ وقت کا ضیاع ہے۔ تو یہ جاتا تھا اور پھر ایک رنڈی اس نے رکھی ہوئی تھی، آواز تھی اچھی، گانا گاتی تھی۔ فرمایا یہ کیا پھیکا قرآن پڑھتے ہو، یہ سنو اس کی۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہیں نیک راہ سے ہٹا رہا ہے، اس لیے ایسا کھیل جس کا نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی، ایسے کھیل سے بچنا چاہیے۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا گھوڑ دوڑ میں حصہ لیو کیونکہ جہاد میں کام آتے ہیں، اور فرمایا تیراکی سیکھا کرو کیونکہ یہ کام آتی ہے جہاد میں، اور آپ نے فرمایا نیزے سیکھا کرو، جہاں نیزہ مارنا سیکھو، توپ چلانا سیکھو، یہ جہاد میں کام آتے ہیں۔ اور عورت کو چاہیے چرخہ سیکھے، مغزل کہتے ہیں عربی میں۔ فرمایا اس کے لیے سیکھے، اس کے لیے ورزش بھی ہے اور اس کے لیے راحت کی چیز ہے۔ بعض دفعہ صحابہ کرام عبادت کرتے تھک جاتے، ایک آدھ کوئی لطیفہ سنا دیتے تاکہ طبیعت ذرا خوش ہو جائے۔ رب القلوب ساعتن فساعتن، دل پریشان ہو جاتا ہے زیادہ مجاہدے سے، دل کو راحت بھی پہنچایا کرو۔ فرمایا بیوی کے ساتھ خوش طبی کرو، ذرا دل لگی کرو، ہنسی مذاق کرو۔ بیوی ہے کس لیے؟ بیوی کس لیے؟ میاں بیوی دونوں مسکراتے ہیں، اللہ آسمان پر خوش ہوتے، اللہ آسمان پر خوش ہوتے۔ بیوی سے مذاق نہیں کرے گا، بیوی سے خوش طبی نہیں کرے گا تو اور کس سے کرے گا؟ فرمایا یہ راحت کی چیزیں ہیں۔ حبشی نیزہ بازی کر رہے تھے مسجد میں، اللہ کے نبی نے پردے میں کھڑا ہو کر حضرت عائشہ کو سوراخ سے دکھایا کہ دیکھو یہ جنگ کے لیے نیزہ بازی کیسے کر رہے ہیں، یہ طریقہ بھی دیکھو، خشک بن کر بھی نہ رہو، ایسا ڈنڈا اٹھا کر رہنا کہ بیوی بولی نہ سکے، گھر میں خوشگوار زندگی ہو۔ اسی طرح بچے ہیں، انہیں نبیوں کے واقعات، صحابہ کے واقعات، انہیں جہاد کے دعوت کے واقعات یہ سنایا جائے بچے اور بچیوں کو۔ فرمایا ایسے باتیں سناؤ جیسے شوق بڑھے تاکہ ان کی بنیادوں میں نور آئے۔ یہ چیزیں فرمانا سکھانا چاہیے۔ گندے قسم کے ناول جس سے حرام کے جذبات بڑھے، عشق معشوقی کے، بیوی سے طبیعت ہٹے، غیر عورتوں کی طرف دیکھے، اس سے حرام سے بچنا چاہیے۔ آگے اللہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی تعریف میں ایک رکوع بیان کیا۔ سورت کا نام بھی لقمان ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں، بعضوں نے خالہ زاد بھائی کہا، رنگ کے کالے، قد کے چھوٹے، ہونٹ موٹے تھے۔ اللہ نے حکمت ان پر انڈیل دی، اللہ نے انہیں اختیار دیا، تم نبوت لوگے یا حکمت؟ فرمائے میرے اللہ تیرا امر ہے تو پھر تو میں لے لوں گا، اگر تیرا امر نہیں تو نبوت بڑی بھاری چیز ہے، وہ ذمہ داری میں نہیں بھگتا سکتا۔ اللہ نے حکمت کے دروازے ان پر کھول دی۔ وہاب ابن منبع کہتے ہیں میں نے 1000 دیوان پڑھا ہے لقمان علیہ السلام کی دانائیوں کے واقعات کا۔ ایک آدمی آیا، یار تو وہی نہیں جو میرے ساتھ بکریاں چراتا تھا؟ کہ ہاں۔ کہ کیا ہو گیا؟ یہ دنیا تیرے دروازے پر بیٹھی ہے اور حکمت کی باتیں سن رہی ہے، مشورے تو اس سے کر رہے ہیں، دل میں رکت آ رہی ہے، سارے کہتے ہیں لقمان کے پاس چلو وہاں سے۔ فرمایا میں نے ہمیشہ سچائی اختیار کی، اس شرمگاہ کی حفاظت کی، اس پر اللہ نے مجھے یہ نعمت کبریٰ اللہ نے عطا کی۔ پہلے قضا کے فیصلے بھی کرتے تھے، پھر بعد میں داؤد علیہ السلام نبی بن گئے، قاضی بن گئے، پھر انہوں نے قضا چھوڑ دی۔ فرمایا وہ تو نبی ہیں، ان سے تو غلطی ہو نہیں سکتی، میں کیسے قضا کے فیصلے کروں؟ اس رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد سے انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، اور ساتھ یہ کہا
اپنی اولاد سے اور بیٹے سے، اے بیٹا شرک کے قریب نہ جانا، شرک ظلم عظیم ہے، شرک سے بڑا کائنات میں گناہ نہیں۔ تمہیں کوئی جلا ڈالے اور تمہیں پھانسی دے دے، اللہ کی ذات اور صفات میں شرک نہیں کرنا۔ ماں باپ کا بڑا ادب کرنا ہے بیٹے۔ تمہاری اماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا، وہنن علی وہن، فرمایا کہ پیٹ کے اندر رکھا، دکھ پر دکھ سہتی رہی تمہاری اماں۔ اس لیے شرک کے بارے میں کہیں تو شرک میں تو اماں کی بات نہ مان، شرک کے بارے میں نہیں، اور اللہ کی فرما برداری کی بات ہو تو ماں باپ کا احترام کر۔ اے بیٹا اللہ کا علم جانتے ہو؟ کوئی چیز آسمانوں میں ہے یا پہاڑ کی کھو میں پڑی ہے، اور رائی کے دانے کے برابر ہے، سب اللہ کے علم میں۔ اللہ قیامت کے دن اسے لائے گا۔ پھر فرمایا اتبع سبیل من اناب الیہ، یہ دنیا میں منیبین ہے نا، نیک لوگ، ان نیک لوگوں کا اتباع کیا کرو۔ اتبع سبیل من اناب الیہ، جو میرے پیارے ہیں نا دنیا میں، ان پیاروں کے ساتھ چلا کرو۔ وہ میری طرف آ رہے ہیں، تجھے بھی میری طرف لے آئیں گے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ وامر بالعرف وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کی بات کرو، برائی سے روکو، برائی سے روکو۔ اے میرے بیٹے صبر کر، فإن ذلک من عزم الامور، بڑے حالات آ جاتے ہیں، یہ صبر جو ہے بڑے ہمت کے کاموں میں ہمت کا کام۔ ولا تصعر خدک، اے میرے بیٹے گال نہ پھلایا کر۔ کوئی آدمی بات کرنے آیا بولو، اس کی طرف دیکھتے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا متکبر لوگوں کو، متکبر افسروں کو، متکبر قسم کے وڈیروں کو، اس کو کہتے ہیں گال پھلا لینا۔ اللہ کے نبی جس سے بات کرنے آتا آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ فرمایا سنو ہر ایک کی، غریب سے غریب ہے آپ پوری طرح منہ کرو، گال مت پھونکاؤ اس کی طرف۔ اور یہ فرمایا کہ زمین پر میرے بیٹے اکڑ کر نہ چلنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اللہ کو اکڑنے والے ذرا ہی نہیں بھاتے۔ وقصد فی مشیک، چال درمیانی چلو، یہودیوں کی طرح دوڑو نہیں، نصارہ کی طرح ایستا نہ چلو، درمیانی چال چلا کرو۔ فرمایا قدرے تیز اور عاجزی والی چال اللہ کو پسند ہے۔ ایک آدمی چل رہا ہے اکڑ اکڑ کے، حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ بڑا قاری العالم ہے۔ فرمایا عمر ابن خطاب اس سے بڑے قاری تھے۔ عمر ابن خطاب تیزی سے چلتے، عمر ابن خطاب بات کرتے سب کو سناتے، سزا دیتے ٹھیک ٹھاک دیتے۔ اس لیے عمر کی زندگی اختیار کرو۔ اس لیے فرمایا وغضض من صوتک، زیادہ آواز بازاروں میں نہ چیخ، زیادہ آواز بلند نہ کر۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بھونڈی آواز سب سے زیادہ گدھے کی آواز ہے، اس سے بچ۔ یہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قطعی علم کہ قیامت کب آئے گی اللہ کو ہے، بارش کے بارے میں تھوڑی آئے گی زیادہ آئے گی، قطعی علم اللہ کو ہے۔ اندازے علیحدہ چیز ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے ذرا خیال کرنا۔ بات کہتے ہیں 7ویں مہینے میں الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے 8ویں مہینے۔ ماں کے کیا معنی؟ جب ماں کے پیٹ میں ہے پہلے نطفہ کوئی پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، پھر علقہ گوشت کا لوتھڑا بنا کوئی پتہ نہیں، پھر مضغہ گوشت کی بوٹی بنی کوئی پتہ نہیں، پھر ہڈیاں بنی کوئی پتہ نہیں، پھر اس پر چمڑا لگایا کوئی پتہ نہیں۔ اب 6 مہینے پورے ہو گئے، 7واں شروع ہوا، اب جا کر پتہ لگا الٹرا ساؤنڈ میں بچہ یا بچی۔ لیکن یہاں فرمایا یعلم ما فی الارحام، یہ بچہ نیک بنے گا یا کمینہ بنے گا، پیدا ہوگا صحت مند ہوگا یا بیمار ہوگا، زیادہ عرصہ رہے گا یا کم عرصہ رہے گا،
یہ اشقیاء میں ہے یا جو ہے سعداء میں سعید لوگوں میں ہے، اس کے تفصیلی حالات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ ساری تفصیل ہے۔ کل آدمی کیا کمائے گا ارادہ تو کیا ہے، پتہ نہیں کس جگہ مرے گا اللہ کو پتہ۔ فرمائے یہ چیزیں اللہ کے علم میں۔ آگے ہم نے سورۃ سجدہ سنی، اس میں ایک بات یہ اللہ نے فرمائی، اللہ حکم دیتے ہیں ملک الموت کو، جا میرے بندے کی روح قبض کر۔ عربی میں ہے ملک الموت، فارسی میں کہتے ہیں اسرائیل۔ اسرائیل اور ملک الموت کے نیچے لمبا چوڑا عملہ ہے، اللہ جانے لاکھوں فرشتے اس کے تابع ہیں۔ ایک صحابی کے روح نکالنے آئے ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابی کی روح نرمی سے نکالنا۔ فرمایا میں ہر نیک آدمی کی روح نرمی سے نکالتا۔ ساری دنیا کے انسان ایسے ہیں میرے سامنے جیسے پلیٹ میں یہ دانے پڑے، پلیٹ میں، اور میں دیکھ رہا ہوں سب کو، میرے لیے کہ مشرق مغرب سب برابر ہیں، ان کی روح نکالنا میرے لیے برابر ہے۔ میرے تو اختیار میں بھی نہیں ہے میں مچھر کی روح نکالوں جب تک میرے رب کا امر رہا، اللہ کا امر ہوتا ہے۔ لیکن علماء محققین کہتے ہیں نہیں، جانوروں کی روح اللہ براہ راست نکالتا، انسان کی روح ملک الموت نکالتے، اور جانوروں کی روح اللہ پاک براہ راست رب العالمین نکالتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک لوگ جو ہے ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں، ان کے بسترے شکوا کرتے رہتے ہیں کہ یہ آتے ہی نہیں ہیں، اور وہ خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں۔ قیامت کے دن آواز لگے گی، کہاں جو خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے تھے؟ فرمایا اٹھے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جبری نظام جاری کروں تو دنیا میں ایک بھی کافر نہ رہے۔ دنیا میں نے اختیاری نظام قائم کیا، حق دکھا دیا، باطل دکھا دیا، آنکھیں دکھا دی اچھائی ہے برائی ہے، نبی بھیج دیے، یہ ٹانگیں دونوں طرف چلیں گی، یہ آنکھیں دونوں طرف چلیں گی، کان دونوں طرف چلیں گے، جدھر جو ہے جائے گا ادھر چلیں گے۔ اور فرمایا یہ نظام جبری نہیں ہے، جبری نظام ہوتا میں ایک متنفس کو بھی ہلنے نہ دیتا۔ تو اس لیے نظام اختیاری ہے، اختیار کرو جنت یا جہنم، اس لیے اسی پر اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو امامت دی دو چیزوں کی وجہ سے، ایک اللہ نے ان میں صبر رکھا اور ایک یقین کامل۔ جس امت میں یہ صبر ہوگا یقین کامل، اللہ پاک اسے امامت کے لیے اللہ پاک قبول کرے۔ آگے ہم نے سورۃ احزاب کا کچھ حصہ سنا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ پرانے زمانے کا عقیدہ تھا کہ ذہین آدمی کے دو دل ہے۔ اللہ نے کہا کوئی دو دل نہیں، سب کا ایک دل ہے، دو دل کسی کے نہیں۔ دوسرا جاہلیت کے زمانے میں کوئی اپنی ماں کو ماں کہہ دیتا تو کہتا میرے اوپر حرام ہو گئی، وہ ماں بن گئی۔ اللہ کہتا ہے نہیں، 28ویں پارے میں اس کی سزا بیان کروں گا، اور وہ ماں نہیں ہے تمہاری بیوی رہے گی۔ ماں نہیں بن جاتی، ایسے کہنے سے ماں بن جائے۔ زہار کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا، تفصیل 28ویں پارے میں آئے گی۔ تیسرا لیپالک کا مسئلہ بیان کیا، کسی نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، فرمایا اس سے روکو۔ پہلے تھے زید ابن محمد، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ زید ابن حارثہ ہیں، آئندہ ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، اس لیے اصل جو باپ ہے اسی سے پکارو، اور پھر وہی احکامات ہو گئے جن کا اصلی بیٹا ہے، اصلی بیٹا ہے، اس لیے اصلی بیٹا لکھا ہے۔ بعض لوگ کاغذوں میں لکھا دیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا، حالانکہ نہیں ہے، شریعت میں لکھانا نہیں، دینا چاہے کچھ چیز دے دے، لیکن یہ لکھانا صحیح نہیں، اس لیے فرمایا لیپالک کو اپنے نام کے ساتھ نہ جوڑے، جس کا بیٹا ہے اسی کا بیٹا کہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کا حق کتنا ہے، فرمایا تمہاری جان سے، تمہارے مال سے، تمہاری بیویوں سے زیادہ۔ نبی کا حق تمہاری جان سے، مال سے، اولاد سے زیادہ۔ آگے غزوہ احزاب کا قصہ اللہ نے سنایا، قریش مکہ کٹھے ہوئے، یہودی کٹھے ہوئے،
قبیلہ اسلم کٹھا ہوا، قبیلہ کنانہ کٹھا ہوا، قبیلہ مرہ کٹھا ہوا کہ مسلمانوں کی جڑ اکھاڑیں، بیت اللہ کی دیواروں سے لگ گئے، قسمیں کھانے لگے کہ ایسا حملہ کریں روئے زمین میں سارے ملیں۔ 15,000 کا لشکر آیا اور یہ سارے کٹھے ہو کر گئے تو حضرت رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قریش بھی آ رہے ہیں، اندر کے یہود بھی خطرہ ہے، بنی قریظہ بھی پر تول رہے ہیں اور دوسرے قبائل بھی آ رہے ہیں، قبیلہ غطفان بھی آ رہا ہے، سارا مکہ بھی اکبر جگر گوشے باہر پھینک رہا ہے، اب ہمیں مقابلہ کیسے کرنا؟ سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ خندق کھودے، تو خندق کھودی گئی 3 میل کی، 6 دن میں کھودی۔ 6 دن میں آپ کی کرینیں کھود لیں گی؟ یہاں جہاں کرین آتی ہے مہینہ 2 کھڑی رہتی ہے۔ جناب صحابہ کرام نے 3 میل پہاڑی علاقے میں جو مدینہ گئے ہیں، جہاں پر 6-5 مسجدیں ہیں، وہاں پر لمبی خندق کھودی، 3 میل کی خندق ہے، پہاڑی علاقے میں ہے، اتنی گہری گھوڑا گرجا نکل نہ سکے، چوڑی اتنی کہ شاہی گھوڑا پار نہ کر سکے۔ 40 آدمیوں کو، ہر 40 آدمیوں کو 10-10 ہاتھ دی۔ صحابہ کرام نے سخت فاقے میں اس خندق کو گرمی میں کھودا اور یہ خندق کھودتے تھے اور اشعار پڑھتے تھے۔ اللہ کی شان، سلمان فارسی کے حصے میں پتھر آیا، وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا، اللہ کے نبی گئے، نبی کی طاقت ہے۔ آپ نے کدال مارا، ایک روشنی نکلی، پھر کدال مارا، دوسری روشنی نکلی، پھر کدال مارا، ریزہ ریزہ ہو گیا، روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا یمن کے محلات دیکھے، فارس کے محلات دیکھے، میں نے روم کے محلات دیکھے، سب میری امت فتح کرے گی۔ منافق کہنے لگے اندر کہ ما وعدنا اللہ ورسول الا غرورا، اللہ رسول جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، جھوٹے وعدے۔ نبی اور صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سچے وعدے کر رہے ہیں۔ ادھر ہے صحابہ، ادھر کرے دشمن، تیر اندازی چل رہی۔ ایک دن 4 نمازیں قضا ہوئی، ظہر مکمل قضا، عصر مکمل قضا، مغرب مکمل قضا، عشاء دیر سے جا کر پڑھی، پہلے پھر ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، عشاء پڑھی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ان مشرکین کے گھر کو آگ سے بھر دے، ہماری پیاری چیز نماز سے انہوں نے ہمیں روکا۔ سخت گرمی تھی تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ دونوں طرف سے جو لوگ ہیں وہ کھڑے رہیں۔ یہ 3000 صحابہ تھے، ان میں آپ کے ساتھ تھوڑے سے آدمی آ جائیں، میں گھر میں کھانا بنا رہا ہوں۔ کتنا کہ 3.5 کلو جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا بھی آ جاؤ خندق والے، آج جابر کی دعوت کھاؤ۔ اس نے کہا یہ تو بہت آدمی آ رہے ہیں، 1000-1500 آدمی آ رہا ہے۔ بیوی نے کہا تمہیں کیا، اللہ کے نبی جانے، اللہ جانے، اللہ کی شان، اللہ کے نبی بیٹھے اور آپ جو ہیں خود ہنڈیا پر بیٹھے اور آپ روٹی دیتے رہے، سالن دیتے رہے، 1500 آدمی کھا گیا، سالن اتنا کا اتنا رہا، روٹیاں ویسے پکی رہی۔ آپ نے فرمایا سنبھالو اے جابر، تمہارا سارا سامان محفوظ۔ یہ جو ہے اپنے ہمسایوں کو دو۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے، لمبا واقعہ ہے، ایک کافر تھا عمرو بن عبد ود، اس کا گھوڑا پار کر گیا، اس کو حضرت علی نے قتل کیا، 4000 کے لیے کہا ہم دیں گے لاش۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بدبودار ہے، لے جاؤ، ہم نہیں لے جانا چاہتے۔ حضرت حذیفہ کا قصہ بھی آ گیا، سردی بھی آ گئی، اللہ نے زور کی ہوا چلائی، فرشتے اتار دیے، ان کے خیمے پھٹ رہے ہیں، زور زور سے کنکریاں ان کے منہ پر بج رہی ہیں اور گھوڑوں کی رسیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ 15000 کے لشکر میں الرحیل کی آواز آئی۔ فرمایا کہ رب العالمین کف اللہ المؤمنین القتال، اللہ نے ان 15000 کو منہ کی کھلائی، واپس چلے گئے۔ آج کے بعد یہ دوبارہ مدینہ حملہ نہیں کر سکیں گے، نغزو ولا یغزو علینا، ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب اللہ نے کفر کی جڑ اکھاڑ۔ آخر میں جو سنا 21ویں پارے کے آخر میں وہ تخییر کا مسئلہ ہے۔ جب فتوحات زیادہ ہوئیں تو اللہ کے نبی کی بیویوں نے کہا ذرا نان نفقہ زیادہ دے دیا جائے،
وہ اچھا کپڑا بھی پہننے کے لیے دے دیا جائے۔ اب تو اللہ نے بہت کچھ دے دیا۔ اس پر اللہ نے فرمایا آپ اپنی بیویوں سے کہو اگر نبی کی صحبت میں رہنا ہے تو پھر یہی ملے گا، نہیں رہنا تو طلاق لے لو جاؤ۔ جنہیں تخییر ہوتی ہے یعنی اختیار دینا۔ اب جب یہ آیا اختیار، آپ نے عائشہ سے کہا سوچ سمجھ کر جواب دینا، یا اللہ رسول کو اختیار کرو یا دنیا اختیار کرو۔ فرمایا کیا ہم اللہ رسول کے مقابلے میں دنیا اختیار کریں گی؟ ہم نے جو اللہ رسول کو اختیار کیا۔ فرمایا یہ تک بات تھی جو ہمارے منہ سے نکل گئی، آئندہ اللہ نے فرمایا ایسی بات نہ کرنا۔ نبی کے گھر رہنا ہے تو بڑے آداب کی ضرورت ہے، جیسے تمہارا اجر بڑا ہے، تم ساری امت کی مائیں ہو، اگر غلطی کرو گی تو گناہ بھی ڈبل ہوگا۔ اللہ تعالی رب العالمین حق تعالی شانو اپنے احکامات پر چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے۔ عزم کریں کہ پورا مہینہ بڑے شوق کے ساتھ روزے رکھیں گے، روزے کے سارے تقاضے پورے کرنے، گناہ سے بچنا۔